محفوظ ہوتی ہے، جو چیز لکھی ہوتی ہے وہ چیز محفوظ ہوتی ہے، اور جو محفوظ ہوتی ہے وہی تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے، اور جو تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے وہی چیز یادگار ہوتی ہے، اور وہی چیز وراثت میں ہمیں ملتی ہے۔ اور جو رسم الخط ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے تو ہم کیسے جانیں گے کہ آج سے 200 سال پہلے، 2000 سال چھوڑ دیجئے، کیسے جانیں گے کہ کون سی بولی ہے، کون سی زبان ہے؟ نہیں جانتے ہیں نا۔ مثال کے طور پر بھوجپوری ہمارے علاقے کی زبان، آپ ناواقف ہو اس سے، چاہے آپ کے جو آبائی زبان ہے اس سے میں واقف نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز وہ ہے کہ وہ کیا ہے، وہ لکھی ہوئی نہیں ہے نا۔ آپ ہم سے سنتے ہیں، بھول جاتے ہیں، میں بھی آپ سے سنتا ہوں، بھول جاتا ہوں۔ تو آج ہم لوگ دیکھیں گے رسم خط لکھنا، خط طریقہ، رسم مطلب لکھنا، اردو رسم خط کا تاریخی و تہذیبی پس منظر، کہ اردو میں کب لکھنا شروع ہوا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اردو زبان کے لیے عربی فارسی رسم خط اختیار کیے جانے کے تاریخی و تہذیبی، کیے جانے ہونا چاہیے، کیے جانے کے تاریخی و تہذیبی اسباب ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی ہندوستان میں آمد کے ساتھ عربی فارسی رسم خط بھی یہاں آیا۔ مختلف اوقات میں یہاں آنے والے مسلمان اگرچہ مختلف زبانیں یعنی عربی، فارسی اور ترکی بولتے تھے، لیکن ان کا رسم خط بنیادی طور پر ایک تھا، چونکہ اردو اپنی ابتدائی حالت میں ریختہ کی صورت میں تھی۔ اب ریختہ کی صورت میں کیا مطلب ہے؟ کئی چیزوں سے مل کر تیار ہوئی تھی، یا ریختہ کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے گری پڑی چیزیں، اور اس کے تمام تر مصنفین کم و بیشتر فارسی کے بھی عالم اور ان میں سے بعض فارسی کے بھی ادیب تھے، لہذا انہوں نے اس نوزائیدہ زبان کے، نوزائیدہ مطلب نوزائیدہ بچہ، یعنی وہ بچہ جس کی پیدائش ابھی ہو، نوزائیدہ زبان وہ زبان جس کی ترویج ابھی ہو رہی ہو، جس کی پیدائش ابھی ہو رہی ہو، جو پہلے سے نہیں ہے، تو اس کو نوزائیدہ زبان کے لیے بلا تأمل عربی فارسی رسم خط اختیار کر لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے انہی زبانوں سے مل کر یہ زبان تیار ہوئی تھی، تو بلا تأمل یہ ان چیزوں کی اثر اس پر رہی اور یہ چیزیں اختیار کر لی گئیں، یعنی اس کا رسم الخط استعمال کیا۔ چونکہ اس وقت عربی، فارسی اور ترکی زبانوں کے ہزارہ الفاظ اردو، جسے پہلے ہندوی کہتے تھے، میں داخل ہو چکے تھے، اور بصورت ریختہ فارسی اور ہندی، جس کا بعد میں اردو نام پڑا، پیوند کاری شروع ہو چکی تھی، اور ہندی یا ہندوی قدیم اردو یعنی کلام میں فارسی تراکیب اور مصطلحات اور فقرات نیز فارسی مصروں اور ٹکروں کی آمیزش اس دور کی زبان کا مزاج بن چکی تھی۔ کہنا یہ ہے، چاہ رہے ہیں کہ جب اردو زبان کا آغاز ہوا تو ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ کس زبان سے اس کا آغاز ہوا۔ ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ اردو زبان کا جو آغاز ہوا وہ کس زبان سے ہوا۔ تو عربی فارسی کے اختلاط سے اردو کا آغاز ہوا، یہ ہمیں علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جس چیز سے جو چیز تیار ہوتی ہے سب سے پہلے اثر اسی کا قبول کرتی ہے نا۔ مثال کے طور پر ماں بچوں کو جنم دیتی ہے، تو بچوں کی جو زبان ہوتی ہے، بچوں کی جو بولی ہوتی ہے نا، وہ باپ سے زیادہ ماں سمجھتی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے یا غلط؟ کمنٹ کیجیے آپ لوگ۔ بچے کی زبان سب سے زیادہ کون سمجھتا ہے؟ بچے کی ماں سمجھتی ہے نا۔ ہم اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ بچے کا باپ اس سے نابلد ہوتا ہے، وہ بھی چیزوں کو سمجھتا ہے، لیکن فطری طور پر جو اس سے نیچر کا خالق ہے اس نے ایسا ہی سسٹم بنایا ہے، ایک مضبوط رشتہ قائم کر دیا ہے ماں کے ساتھ اولاد کی لگاؤ کو، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیے۔ جیسا کہ امیر خسرو متوفی 1325 عیسوی اور محمد افضل متوفی 1625، اس کو لکھ لیجئے۔ اب ان کی پیدائش آپ اپنی کاپی میں لیجیے۔ متوفی مطلب وفات، اب ان کی پیدائش کھوج لینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے عربی فارسی رسم خط اس زبان کے لیے عین موضوع تصور کیا گیا، لیکن دیگر اہم بات یہ ہے کہ اردو کے ارتقائی دور میں شمالی ہند میں دوسرا ایسا کوئی رسم خط موجود نہ تھا جسے عربی فارسی رسم خط پر ترجیح دی جاتی۔ ہندوستان کا ایک قدیم رسم خط دیوناگری ضرور موجود تھا، یعنی ہندوستان کے قدیم رسم خط میں اگر ہم پہنچنا چاہتے ہیں تو دیوناگری ہے،
لیکن اس کا استعمال زیادہ تر سنسکرت جیسی مردہ زبان کے لیے کیا جاتا تھا۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سنسکرت کی جو زبان تھی یا زبان ہے، اس کے استعمال میں جو رسم الخط ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام ہے دیوناگری۔ لیکن اردو کے رسم خط میں جو استعمال ہوا ہے وہ عربی اور فارسی کا اثر ہے، اس کا طریقہ کار ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے، کریں ہندوستان، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا حلقہ اثر و استعمال بہت محدود تھا۔ ظاہر سی بات ہے، کسی بھی چیز پر سختی جب کرنے لگیں گے تو اس کا اثر کم ہوگا۔ وہ جکڑ بندیوں میں جب کسی کو آپ لگا دیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ اسی دائرے کا حصہ ہو جائے گا نا۔ جی، علاوہ ازیں دیوناگری رسم خط میں عربی اور فارسی کے آوازوں مثلا فا، زا، زا، غین، خا اور قاف وغیرہ کے اظہار کی صلاحیت مفقود تھی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہندوستان میں عربی فارسی رسم خط کو اس دور میں جو مقبولیت حاصل ہو گئی تھی وہ دیوناگری یا کسی اور رسم خط کو حاصل نہ تھی۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں فارسی زبان کا غلبہ تھا اور زندگی کے ہر شعبے میں فارسی کا ہی استعمال ہوتا تھا۔ مکتب ہو یا مدرسہ، خانقاہ ہو یا دربار شاہی، محفل شعر ہو یا مجلس عزا، نیز خط و کتابت ہو یا تصنیف و تالیف کا کام، غرض ہر جگہ فارسی ہی کا چلن تھا۔ اس میں ہندو اور مسلمان کی کوئی تخصیص نہ تھی، بلکہ ہندوؤں نے تو فارسی سیکھنے میں بھی اور کمال دکھایا اور اس زبان میں اور بھی زیادہ دسترس اور مہارت حاصل کر لی تھی۔ راجا شیو پرساد، ٹھیک ہے، تخصیص مطلب خاص بنا دینا، کوئی تخصیص نہ تھی، مطلب سب لوگ سیکھتے تھے، ایسا نہیں کہ صرف ایک زبان کے لوگ سیکھتے تھے، اسی کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے آ جائیے۔ اور بھی زیادہ کیا کہتے ہیں اس کو، اور بھی زیادہ دسترس اور مہارت حاصل کر لی تھی۔ راجا شیو پرساد ستارہ ہند اس صورتحال کے بارے میں اپنے ایک مضمون کچھ بیاں اپنی زباں کا، یہ مضمون کا نام کیا ہے؟ کچھ بیاں اپنی زباں کا، میں لکھتے ہیں کہ ہندو لوگ نہ صرف آپس کے درمیان فارسی میں خط و خطابت جاری رکھتے تھے اور اپنے گھر کا حساب بھی فارسی میں لکھتے تھے۔ کہہ رہے صرف خط و کتابت کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ آپس میں وہ لوگ جو گفتگو کرتے تھے، لین دین کرتے تھے، وہ بھی فارسی میں۔ تو پتہ یہ کہ چلا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی فارسی پڑھتے تھے یا اردو زبان پر ان کا قبضہ تھا، نہیں، بلکہ سب لوگ برابر اس کے حصے دار تھے۔ اس کی ترویج میں سب لوگوں نے وقت دیا اور ٹائم دیا اور اپنی طرف سے کوشش کی، کہنا یہ چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے، بلکہ اگر لفظ صحیح ہوتا تو میں کہہ سکتا کہ مفرس بن گئے تھے۔ مفرس مطلب کسی بھی لفظ کو فارسی بنا دینا، معرب کسی بھی لفظ کو عربی بنا دینا، اور مفرس کسی بھی لفظ کو فارسی بنا دینا۔ سمجھ گئے؟ یہ تو پتہ کیا چلا کہ عربی اور فارسی، بالخصوص فارسی کا معاملہ ایسا تھا کہ ہندو تو ہندو، مسلمان بھی پڑھتے تھے، بلکہ اس کو یوں کہے کہ مسلمان تو مسلمان، ہندو بھی برابر کے شریک رہے۔ اور دیکھیے نا، اس مضمون کو اپنے کاپی میں لکھ لیجئے، چونکہ سوال جو بن جا رہے ہیں وہ دوبارہ نہیں بن پا رہے ہیں۔ تو دیکھیے کیا ہے کہ کچھ بیاں اپنی زباں کا، یہ مضمون کس کا ہے؟ کچھ بیاں اپنی زباں کا، راجا شیو پرساد، ستارہ ہند، جن کا تخصص کیا تھا یا جن کا لقب کیا تھا؟ ستارہ ہند، راجا شیو پرساد کا ستارہ ہند کے نام سے۔ چلیے، شمالی ہند میں ہندوستان میں اردو کے لیے عربی فارسی رسم خط کا استعمال باقاعدہ طور پر کیا گیا۔ یہ کیا ہو 11ویں صدی، بلکہ 13ویں صدی ہونا چاہیے۔ نہیں قول پہ کیا گیا،
اب دیکھیے یہاں ایک مسئلہ ہوگا 11ویں. اب دیکھیے میں بتا رہا ہوں غلطی کیا ہوئی ہے. یہ جو ہے نا یہ ٹائپنگ میں یہاں آنا چاہیے تب صحیح ہوتا, سیٹنگ صحیح ہوتا. 11ویں صدی, سمجھ گئے؟ 11ویں صدی عیسوی سے مسعود شاہ سلمان یعنی 1130 اور 1125 کے درمیان کے ہاتھوں شروع ہوتا ہے. سلمان کا ہندوی یعنی اردو کلام اگرچہ دستیاب نہیں, لیکن فارسی تذکرہ نگار محمد اوفی کی شہادت کی موجودگی میں اس بات کا پختہ یقین ہے کہ اس نے ہندوی میں بھی شاعری کی. محمد اوفی کی اس قول سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا جو اس کے تذکرہ لباب الالباب 1228 عیسوی میں موجود ہے. اور دیکھیے کہہ رہے ہیں لباب الالباب, یہ آپ کو یاد رکھ لیجئے کہ کبھی کبھی پرانی کتابوں کو ترتیب لگانے کے لیے دیتے ہیں نا, تو لباب الالباب کب ہے؟ 1228 عیسوی میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. جیسے قدم راؤ پدم راؤ دے دیں گے اور یہ دے دیں گے, تو پرانے کون ہوئے؟ پرانے لباب الالباب ہوئے نا. اس لیے اس کو لکھ لیجئے لباب الالباب. اس کے 3 دیوان ہیں, ایک عربی میں, ایک فارسی میں اور ایک ہندوی میں. امیر خسرو متوفی 1325 نے بھی مسعود شاہ سلمان کے ہندوی کے صاحب دیوان ہونے کی تصدیق دیباچہ غرۃ الکمال میں ان الفاظ میں کی ہے: کسے راسا دیوان نبودہ مگر مرا کے خسرو ممالک کلامم مسعود شاہ سلمان را اگر ہست آسے دیوان در عبارت عربی و فارسی و ہندوی است. انہوں نے لکھا ہے اس زبان کی زبان میں. یہ بنیادی چیزیں جو ہمیں جاننا چاہیے, ہم چھوڑ کے نہیں بھاگ سکتے, وہی چیزیں. دیکھیے مثال کے طور پر یہاں کریں مجھ سے, اس کا ترجمہ کر دیا ہے, مجھ سے پہلے کسی نے 3 دیوان نہ تھے, کسی کے 3 دیوان نہیں تھے سوائے مسعود شاہ سلمان کے. دعویٰ کون کر رہے ہیں؟ امیر خسرو. لیکن ان کے تینوں دیوان الگ الگ زبانوں عربی, فارسی اور ہندوی میں بھی ہے, جبکہ میرے چونکہ میں شاعری کے ممالک کا بادشاہ یعنی خسرو ہوں, اکیلے فارسی میں 3 دیوان ہیں. فارسی میں 3 دیوان ہیں. کس کے؟ کون دعویٰ کرتا ہے اپنے بارے میں؟ امیر خسرو دعویٰ کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ کوئی مشکل لگتا بتائیے. یہ تاریخ کی چیزیں, آپ بھاگ نہیں سکتے. مثال کے طور پر یہ پوچھ لیں گے کہ امیر خسرو کے کتنے دیوان ہیں, تو کہہ رہے ہیں فارسی کے 3 دیوان ہیں. یا کس نے اپنا دعویٰ کیا ہے کہ میرے سے پہلے کسی کا 3 دیوان نہیں تھا سوائے شاہ سلمان کے؟ امیر خسرو. دیکھیے اب مسعود حسن خان کیا لکھتے ہیں. خسرو کے اس بیان کی روشنی میں مسعود حسن خان لکھتے ہیں: یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ مسعود شاہ سلمان کسی ہندوی زبان میں بھی شاعری کرتے تھے. کس میں کرتے تھے؟ لکھ دے گا اردو, لکھ دے گا فارسی, لکھ دے گا اور اردو لکھ دے گا, فارسی لکھ دے گا, اور اسی طرح آپ کو لکھ دے گا عربی لکھ دے گا. تو آپ کو اب بتانا پڑے گا نا, آپ کو اب بتانا پڑے گا نا کہ آپ کس میں کرتے تو. سمجھ میں آیا بات؟ ہندوی زبان میں امتحان پاس کرنا ہے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوی زبان میں کرتے تھے. آ جائیے. اور شاید ان کا دیوان امیر خسرو کے زمانے تک دستیاب تھا. امیر خسرو کے زمانے تک دستیاب تھا. یہ بنیادی چیزیں ہیں. اب یہاں سے کچھ ہم لوگ خالص جو آواز کے بارے میں پڑھائی اس کو ہم لوگ پڑھ لیں گے, جس سے سوال بنتا ہے ہمیشہ. صوتی عناصر. صوت کہتے ہیں آواز کو, اور عناصر کہتے ہیں وہ چیز جس سے بنتی ہے کوئی بھی چیز. عنصر کی جمع عناصر. مثال کے طور پر ہمارے جسم کے کتنے عناصر ہیں؟ اسے کر دیں گے 4. مثال کے فرضی طور پر, یا کئی ہو سکتے ہیں, کئی بھی ہیں. سر ہے, آنکھ ہے, کان ہے, ناک ہے, پاؤں ہے, زبان ہے اور ہاتھ ہے, سب کچھ ہے. یہ عنصر جمع عناصر ہیں جو پلڑ کے معنی میں ہوتے ہیں. صوتی عناصر. دیکھیے اردو کا صوتی نظام مختلف زبانوں سے آئی ہوئی آوازوں کا مجموعہ ہے. اردو میں خالص ہند آریائی یا ہندی الاصل آوازیں بھی ہیں, اور خالص عربی اور خالص فارسی آوازیں بھی, اور ان میں سے 2 یا 3 زبانوں کی مشترک آوازیں بھی. اردو چونکہ ایک ہند آریائی زبان ہے, اس لیے اس میں خالص ہندی نژاد آوازوں کی تعداد زیادہ ہے. کیا بولا یہاں انہوں نے؟ اردو میں خالص ہند آریائی یا ہندی الاصل آوازیں بھی ہیں, اور خالص عربی اور فارسی آوازیں بھی. دیکھ لیجئے گا, میں بات سے بھی بتا رہا ہوں, یہ دعویٰ اور دلیل کا سوال ہے.
سوال آ جائے گا کہ اردو ایک ہند آریائی زبان ہے کیونکہ اس میں صرف خالص ہند آریائی زبانیں ہی ہیں. دلیل تو غلط ہو جائے گا نا، خالص ہیں لیکن صرف نہیں ہے، بلکہ عربی اور فارسی کی بھی آوازیں ہیں، اور ان میں سے 2 یا 3 زبانوں کی مشترک آوازیں بھی. اردو چونکہ ایک ہند آریائی زبان ہے، اس لیے اس میں خالص ہندی نژاد آوازوں کی تعداد زیادہ ہے، مثلا ٹا، ڈال، را، با، پھا، تا، دھا وغیرہ. ان کا تعلق کس سے ہے بتائیے تو؟ کمنٹ کیجیے تو ایک مرتبہ. آپ لوگ جوش سے نہیں پڑھ رہے ہو، کمنٹ کیجیے ایک مرتبہ کمنٹ کیجیے کہ ان آوازوں کا تعلق کس سے ہے؟ فارسی سے ہے، عربی سے ہے، ترکی سے ہے، ہند آریائی سے ہے، کس سے؟ کمنٹ کیجیے. کمنٹ کیجیے. بھاگیں گے تو نہیں کام چلے گا میرے دوست، نہیں کام چلنے والا بھاگنے سے. بھاگنے سے کام چلنے والا ہے نہیں. چلیے ہو گیا. اب اسی طرح آگے آ جائیے. مثلا اردو کی بعض آوازیں، مثلا پا، چے، گاف، ٹھیک ہے، ہندی اور فارسی دونوں زبانوں میں پائی جاتی ہیں. کہہ رہے ہیں اردو کی جو زبان ہے پے پڑھنا ہندی میں بھی پایا جاتا ہے، گاف اس میں بھی پایا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، آگے آ جائیے. کہہ رہے ہیں کہ ہندی اور فارسی دونوں میں. اس طرح با، تا، جیم، دال، را، سین، شین، لام، میم، نون، ٹھیک ہے وغیرہ آوازیں ہندی، فارسی اور عربی تینوں زبانوں میں مشترک ہیں. کون کون؟ با، تا، جیم، دال، را، سین، شین، لام، میم، نون وغیرہ یہ کس میں پائی جاتی ہے؟ ہندی میں بھی ہیں اور فارسی میں بھی ہے، عربی میں بھی. اب یہ کوئی کہ با صرف خالص عربی زبان ہے، غلط ہو جائے گا، چونکہ یہ تینوں میں پائی جاتی ہے. خالص کا مطلب وہ ہے جو صرف اسی زبان میں پائی جائے، جو اسی زبان کی امتیاز ہو. یہ سمجھ لیجیے آپ. چلیے آگے. عربی اور فارسی آوازیں، یہ اب جو ہے نا آپ کو یاد کرنا پڑے گا. جو ابھی جو پڑھا رہا ہوں سب سوالات ہیں اپنے آپ میں، اس کو یاد کرنا پڑے گا آپ کو. اوپر جو پتہ ہے وہ سب یاد کرنا پڑے گا. کہہ رہے کہ اردو زبان میں ہندی نژاد اور ہند آریائی ماخذ سے تعلق رکھنے والی آوازوں کے علاوہ عربی اور فارسی آوازوں کی بھی آمیزش ہے، جن کی تعداد اچھے ہیں، اور وہ یہ ہیں: لب دندانی صفیری، اس کو فا کہتے ہیں، لسوی صفیر زا، حنقی لسوی صفیری زا، گشائی صفیری خا، گشائی صفیری مسموع، ٹھیک ہے، غین یہ غیر مسموع تھا، خا غیر مسموع، اور غین کے بارے میں کہا مسموع، لہاتی بندش قاف. تو جیسا ہے اس کو بھی یاد کر لیجیے، چونکہ ادھر سے سوال بنتے ہیں. اچھا یہاں دیکھیے، اس کو بھی دیکھیے. مذکورہ تمام آوازیں مسمتی آوازیں ہیں، یعنی مسمتے کنسننٹس. ان میں سے زا خالص فارسی آواز ہے، وہ بتایا نا، یعنی جو زا 3 نقطہ والا ہے یہ صرف فارسی میں ہے، صرف فارسی میں. اس طرح سوال آ جاتا ہے کبھی کبھی کہ فارسی اس میں سے کون سا صرف فارسی کی آواز ہے؟ خالص فارسی زبان کا لفظ ہے زا. اور صرف فارسی الفاظ مثلا مزدہ، مزگا، زالہ، پزمردہ، مزگا کیے ہوئے، غالب کا شعر ہے نا، ازدہا وغیرہ میں بھی پائی جاتی ہے، جو اردو میں بھی مستعمل ہے. قاف کی جگہ آواز، کاف آواز خالص عربی ہے، قاف اور کاف، اگرچہ یہ ترکی زبان میں بھی پائی جاتی ہے. اردو کے چاقو، قورمہ، کیما، قاش، قاب اور نقارہ جیسے الفاظ جن میں قاف کی آواز شامل ہے ترکی الاصل ہے، کہہ رہے کہ ترکی الاصل ہے، کے علاوہ عربی اور فارسی کی باقی تمام آوازیں صوتی اعتبار سے صفیری ہیں. قاف ایک بندشی آواز ہے جو لفظ کی ابتدائی، درمیانی اور آخری تینوں حالتوں میں واقع ہوتے ہیں، مثلا قلم، عقل اور سبق. کہہ رہے کہ قاف ایک ایسا لفظ ہے جو تینوں جگہ پر اس کا استعمال ہوتا ہے. شروع میں بھی آ جاتا ہے قلم، شروع میں الف قاف ہے، بیچ میں عقل، قلم ہی لفظ استعمال ہے نا، قلم، عقل، سبق. ٹھیک ہے، آ جائیے آگے. تو یہ کچھ چیزیں یاد کرنے کی ہیں، جیسے اوپر بتایا تو اسی کو یہاں لکھ کے بتا دیا. لب دندانی میں فا، لسوی میں زا، حنقی لسوی میں ہے دیکھ زا، غشائی میں
غین بھی ہے اور خاف بھی ہے. خاف بولتے ہیں ادھر حیدرآباد میں خا ہے, لہاتی میں قاف ہے. ٹھیک ہے, یہ بنیادی چیزیں ہیں. اور میں آپ کو کیا پڑھا دوں ادھر, اور کیا پڑھا دوں, دیکھ لیتے ہیں ادھر کچھ قواعد ہیں اس کو. چلیے آپ میں سے کوئی پڑھیے, ایک آدمی یہاں سے کچھ قواعد ہے, مفرد کیا ہوتا ہے, جملہ کیا ہوتا ہے, پڑھ لیجیے یہاں سے, پڑھیے. پڑھیے, کوئی بھی پڑھیے آپ میں سے یہاں سے. مفرد الفاظ, سمپل ورڈز. کیسے ہوگا نہیں پڑھو گے تو؟ ہم تو کل پروگرام کے لیے تیار کرنا چاہ رہے ہیں, کسی کسی کو ایک ایک نام کر کے. ابھی ہاں پڑھیے شہناز, پڑھیے. ہوں 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 شاہی نگر روڈ پر العمودی ٹی پوائنٹ کا ہوں 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 خردونوش. ہوں 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 حشر نہیں, حشر, حشر. ہوں 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 یہ بس یہ سمجھ لیجئے, بس یہ میں تھوڑا سا پڑھوا رہا ہوں تب سمجھ. مفرد الفاظ کیا ہوتا ہے؟ مفرد جو مرکب نہ ہو. اذان ہو گیا, سجدہ ایک لفظ ہے, مفرد ہے. اسی طرح مفرد کے اور حاکم, ملک کی نظم و نسق میں حاکم, عدالت, انصاف, فرمان, تخت, داج, دربان, یہ سب ہوتا ہے. یورش حملہ کرنا, حملہ کا مطلب ہے, یہ سب مفرد الفاظ بتایا ہے. اب کچھ زندگی کا ہر شعبے سے لفظ لیا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے یہاں اعضائے بدن سے لے لیا ہے. ملبوسات مطلب کپڑے سے لے لیا ہے. یوری جنگ و حرب سے لے لیا ہے کہ جنگ میں کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں. دیکھ لیجئے, فوج, اسلحہ, خنجر, قاتل, دشمن, عسکر. عسکر کہتے ہیں جماعت کو. پیادہ, پیادہ لفظ ہوتا ہے پیدل چلنے کو. اب تو جہاز سے لڑائی ہو رہی ہے نا, پہلے لوگ پیدل جا کے لڑتے تھے. تیر, شمشیر, تیگ, لشکر, یورش حملہ, مہم, کوچ, نیزہ, فتح, کارزار, کارزار میدان کارزار یعنی بہادر کا معنی میں ہوتا ہے. اسیر, رسد, رسد مطلب پہنچنا. تفنگ, عدو, دشمن. یہ لفظ ہیں. اب یہاں دیکھ لیں عجائب بدن سے دیا ہے. لب, رخسار, لب جانتے ہیں ہونٹ کو, رخسار گال کو. عارض بھی کہتے ہیں, لب عارض, عارض کہتے ہیں عارض, بڑا رخسار کو عارض کہتے ہیں کیا؟ عارض کا مطلب دیکھو, کوئی دیکھیے تو, عارض, لب عارض استعمال ہوا ہے یہ شعر میں. عارض, عارض کا معنی, ایک سیکنڈ, عارض معنی رخسار کے, عارض رخسار یا گال. ہوں رخسار گال. غزنوی عہد میں ایک اعلیٰ فوجی عہدے دار کا نام میر بخش صاحب دیوان. ہاں گال کے معنی میں ہی ہے, مترادف ہے عارض. ٹھیک ہے. کمر اور ابرو, گیسو, مفرد الفاظ کی مثالیں بتائی ہیں انہوں نے. تو پڑھ لیتے ہیں چونکہ اب کلاس ختم بھی ہونے والی ہے, تاکہ لفظ کچھ ذہن میں آ جائے. وہن, زبان, وہن, وہن کا معنی رکھ کے بتائیے. وہن کا معنی رخ, اس کے رخسار دیکھتا ہوں عارض میری زندگانی. ہاں
یہ دیکھیے رخ، رخ کہتے ہیں رخ زیبا، اس کے چہرے کا رخ. مزہ، شکم، قلب، پا، پیر، دست، ہاتھ. دوش، دوش کہتے ہیں سر بال کو. استخواں ہڈی، پشت پیٹھ کو کہتے ہیں. انگشت انگلی کو. دندان دانت کو. بال بال، جسم جسم. مشت، مشت کہتے ہیں مشت، یہ مٹھی بھر کو مشت. ایک لفظ وہن ہے، اس کو دیکھیے تو وہن کا مطلب کیا ہے؟ وہن، وہن معنی دیکھ لیجئے. وہن ہڈی کی چوٹ یا تکلیف سے ہڈی کا طب. وہن، اچھا. وہن عمل اور ارادے کی وہ پستی جو دنیا کی محبت اور موت کے خوف سے پیدا ہوتی ہے. وہن تو وہی وہن ہڈی کا معنی بھی ہوگا وہن. ٹھیک ہے. فنون لطیفہ میں دیکھ لیجیے کتنے الفاظ انہوں نے دیا. امراض پہ دیکھ لیجیے، جتنے بیماری ہم لوگ جانتے نہیں ہوں گے، اردو بھول گئے ہیں نا، وہ دیکھ لیجیے. جب اردو کے اصل الفاظ ہیں، یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے. دیکھ لیجیے امراض اور علاج. بخار، درد. تشخیص بھی ایک بیماری ہے. حکیم، تشخیص کہتے ہیں اس کے معنی میں جو نسخہ لکھتا ہے نا، عربی زبان کا لفظ ہے وہ ہے. جو آپ کو مطلب اسپیشلائزیشن جو ہوتے ہیں، تشخیص، جو ابھی اس کو کیا بولتے ہیں یار، مطلب جو سر کا ہی علاج کرتا ہے یا دل کا علاج کرتا ہے، تو اسپیشلائزیشن ہوتی ہے ان کی، تو تشخیص ہوتی ہے. حکیم، نسخہ، دوا. نبض، نبض کہتے ہیں ہاتھ پکڑ کر جو چیک کرتے ہیں. عطارد، اس کے معنی بھی ہوتے ہیں علاج کرنے والا. ہاں، نیورولوجی، کارڈیولسٹ. ٹھیک ہے. پرہیز، طبیب، طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو اصل اردو میں. شفا، دقت کی بیماری ہوتی ہے. اور بیمار، فالج، مرض. عارضہ، عارضہ دل کا دورہ پڑنا. ہاضمہ، پیٹ خراب ہو جانا. پیچس بھی پیٹ خراب ہونے کے. حیضہ، یہ بھی ایک بیماری ہے. قے، الٹی ہونا. زکام، ناک بہنا. نزلہ، یہ بھی اسی طرح سے ہے. طاعون، وبا، یہ سب بیماری کا نام ہے. آئیے کچھ اور پڑھ لیجیے پھر ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. فنون لطیفہ اور ادب میں کیا کیا آتی ہے؟ ادب و جمالیات میں موسیقی، فن، تصویر، عکس. بت، بت مطلب بت اسٹرکچر نہیں ہے، بت مطلب تراشنا. اصل میں بات ہے یا بت مطلب کاٹنا ہوتا ہے. کاٹنا کا مطلب یہ نہیں ہوگا پھول جو پھلواری تیار کی جاتی ہے، کاٹنا مطلب کاٹ کو تھوڑی ہٹا دی جاتی ہے. اس کی جو خوبصورتی بڑھانے کے لیے پھول کو کاٹا جاتا ہے کہ نہیں کاٹا جاتا، کیاری بنائی جاتی ہے. تو کاٹنے کا عمل تو وہاں بھی پایا جاتا ہے، لیکن وہ کاٹنا ایسا کاٹنا ہے جو کاٹ کر آپ کو خوبصورت بناتا ہے. مثال کے طور پر ناخن ہے، مرد کے مونچھ کے بال ہیں، یا عورتوں کے چہرے پہ بال جو نکل آتے ہیں تو ان کی خوبصورتی میں کمی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن مرد کی خوبصورتی ہے کہ چہرے پر ان کی داڑھی ہوتی ہے. تو کاٹنے کا عمل دونوں جگہ ہے. کہاں کاٹنا، اسی کو کاٹنے کا مطلب ہے بت. مطلب تراشنا، کاٹنا. رنگ، رقص، ساز. ادب، سخن، شعر، نغمہ، طرب، مطرب. اور بہار، بہار نہیں ہے یہ، بہار، گل، گنچا، فراق، جدائی. وصل، ہجر، عشق، حسن، رشک، تغافل، جفا، مہر. رقیب، داستاں، افسانہ، قصہ. شبیہ، شبیہ کا مطلب کہتے ہیں دو مطلب ہیں بتا دوں. شبیہ، اس کی شبیہ یعنی اس کی مثال، اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے. اور عربی زبان میں کا شبیہ بگاڑنا جب لفظ استعمال ہوگا مطلب کسی کی حالت خراب کر دینا، اس کے بارے میں برائی کرنا، اس کے جو اصل جو چہرہ ہے یا اس کی اصل پہچان ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے پہچان کی طرف اس کا تعارف کرا دینا، شبیہ بگاڑنا. قامت، محبوب، وفا، جمیل، کشش، حسین، یہ سب چیزیں تھیں. ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا اور پڑھ لیجیے، ایک صفت والا بھی پڑھ لیجیے. صفت میں کون سی چیزیں آتی ہیں دیکھ لیجیے. سرخ کہا نا آپ پر سرخ جوڑا اچھا لگتا ہے. سرخ کیا ہے؟ یہ صفت ہے، جوڑا ہے اسم ہوگا. خوب، کیا خوب؟ آپ خوب پڑھتے ہیں، آپ کی آواز خوب اچھی ہے. یہ خوب کیا ہے؟ صفت ہے. نیک، انسان کیا ہوتا ہے؟ نیک ہوتا ہے یا بد ہوتا ہے؟ تو نیک یہ صفت ہے. سرو، سرو، سرو لکھا ہے نا، سرو. انا، نفیس، طویل، عمیق. عمیق کس کو کہتے ہیں؟ دل کے عمیق گہرائیوں سے، گہرائی کے ساتھ. شریف، نازک، نرم، بلند، پست، سیاہ. نحیف، نحیف کہتے ہیں کمزور آدمی کو، مطلب جیسے کمزور آدمی کو نحیف، لاغر. ضعیف. ٹھیک ہے. تو یہ تعدادیں ہم نے آج یونٹ ایک مکمل کر لیا. بہت ممکن ہے کہ
اور کل میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کروا دوں آپ لوگوں کو، یونٹ ایک کا میراتھن کروا دوں، لیکن وہی ہے نا کہ ٹائپنگ ابھی مکمل ہوئی نہیں ہے، ادھر میں مسلسل پروگرام میں ہی لگ گیا، کل تو 2 پروگرام ہیں۔ اچھا، آپ لوگ جتنے ہو ابھی 13-14 لوگ ہو، کل تو آپ کو رہنا ہی رہنا ہے۔ سر لسانیات ہو گیا کیا؟ ہاں ہو گیا، کوئی اور چیز باقی رہے تو پوچھ لیجیے گا ہم سے، جو چیزیں باقی رہ جائیں گے اس کو ہم دھیرے دھیرے حل کرتے رہیں گے۔ کوئی پہلو باقی ہے تو بتائیے، جس کو دیکھ لیں گے۔ حرف ہم نے پڑھ لیا آج، اور 3-4 چیز پڑھنی ہوتی ہیں لسانیات میں۔ ایک تو اس کے اقوال جو ہیں کہ اردو زبان کیا ہے، اس کو ہم لوگ پڑھا تھا شروع میں۔ دوسرا ہم نے پڑھا کہ ہند آریائی کے 3 ادوار ہیں، اس میں کتنے کیسے کیسے تقسیم ہوئی آگے بڑھی، اس کو ہم نے پڑھا۔ پھر ہم نے اردو کے آغاز کے بارے میں جو تنقیدی اقوال اس کو پڑھنے کی کوشش کی۔ پھر آج حرف کو دیکھ لیا۔ تو یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں یہاں سے، اور کچھ سوالات تو آگے پیچھے ہوتے ہی رہتے ہیں جس کو ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو کل آپ لوگوں کی جو حاضری ہے نا کل لازمی ہے، یہ بات معلوم ہے کہ نہیں آپ لوگوں کی؟ اور تھوڑا ہمت کیجیے نا آپ لوگوں میں سے۔ اچھا، میں اگر کسی کو یہ